آپ سب پر سلامتی ہوں. میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، پاکستان میں اس وقت 3 شخصیات ایسی ہیں جن کی راتوں کی نیندیں بھی حرام ہیں، جنہیں ڈاکٹر نے جو مجوزہ نسخہ بتایا ہے اس پہ عمل کرنے پہ اس کی مرض کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے. ان 3 شخصیات میں سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب، دوسرے نمبر پہ مریم نواز صاحبہ، تیسرے نمبر پہ آصف علی زرداری صاحب. بلاول بھٹو ابھی تک اس میں سے مائنس ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک کی جو نمبر گیم ترتیب دی گئی تھی اسی نمبر گیم کے نتیجے کے اندر حکومت بنتے بنتے پھر کھلبلی کے شکار ہو گئی ہے. ایسے وقت کے اندر کہ جب سپریم کورٹ میں بھی ایک درخواست دائر ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں انہیں کالعدم قرار دے کے 30 روز کے اندر آرؤز عدلیہ سے لے کے انتخابات کروائے جائیں اور اسے سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا ہے. ایسے وقت کے اندر کہ جب پنجاب میں نمبر گیمز بھی مکمل ہوتے ہوتے وہاں پہ بات ایسی ہونے لگی کہ میاں اسلم اقبال کا نام جب منظر عام پہ آ گیا تو وہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے پاس کون سی گدڑ سنگھی موجود ہے کہ انہوں نے میاں اسلم اقبال صاحب کا نام بھی دے دیا ہے. ایسے وقت کے اندر کہ جب وفاقی سطح کے اوپر وہ اپنے جوڑ توڑ میں مصروف تھے میاں شہباز شریف صاحب کو لانے کے لیے، یہ ایک الگ بات کہ پورا نیریٹو میاں نواز شریف صاحب کو لانے کے لیے یہاں پہ بلڈ کر لیا اور اس پہ کروڑوں روپیہ پھونک بھی دیا. کروڑوں پھونکنے کے بعد یہ بتایا گیا کہ میاں شہباز شریف صاحب نہیں، اصل حقیقت، اصل سمت بہتر کرنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب بہترین کلیاں ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی میاں شہباز شریف صاحب کو منتخب کرنا تھا اور ان کا نام آگے دینا تھا. ایسے وقت میں جب انہوں نے عمر ایوب صاحب کا نام دے دیا تو وہ سوچ رہے ہیں ان کی نمبر گیم کس طریقے سے پوری ہوگی. ایم ڈبلیو ایم جہاں پہ یقین دہانی کروا رہی ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ایکٹ کے ایک سیکشن کے مطابق 104 کے مطابق نظر ثانی کی درخواست دوبارہ بھی دی جا سکتی ہے کہ جب آپ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ نشستیں لے لیں تو آپ پھر نظر ثانی مخصوص نشستوں کے اوپر ایک درخواست دے سکتے ہیں کہ ہماری نشستیں زیادہ ہو گئی. اب ایم ڈبلیو ایم کے اندر یہ جائیں گے، نشستیں زیادہ ہونے کی وہاں پہ درخواست دی جائے گی اور تمام کو مان لیا جائے گا. 93 یہ ہیں، اگر جمعیت علماء اسلام فے بھی ان کے ساتھ مل جاتی ہے 99 ہو جائیں گے. ایک مجلس وحدت المسلمین 100 کا فگر تو یہیں پہ پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے. اسی 100 کے فگر میں دیگر لوگوں کو اگر اپنے ساتھ میں لا لیتے ہیں، کیونکہ آج کی پروٹیسٹ میں یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جی ڈی اے میں شامل دیگر جماعتیں، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے کیونکہ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے سربراہ پیر پگارا جی ڈی اے کو لیڈ کرتے ہیں، تو جی ڈی اے میں وہاں کی سندھ جو سندھی جماعتیں ہیں، وہاں پہ مقامی جماعتیں ہیں وہ موجود ہیں. اس کے ساتھ جمعیت علماء اسلام فے راشد سومرو صاحب جو سندھ کے امیر ہیں وہ بھی دھرنے کے اندر شریک ہوئے اور انہوں نے بھی پیغام دے دیا کہ کسی رکن کو سندھ اسمبلی کے اندر حلف نہیں اٹھانے دیں گے. پھر پاکستان تحریک انصاف جو یہ سمجھتی ہے کہ ان کے حق کے اوپر ڈاکہ مارا گیا ہے وہ اس کے اندر موجود تھی. پھر پاکستان تحریک انصاف جو سندھ کے اندر دم توڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، جس کا شیرازہ بکھیرنے کی کوشش کی گئی، حلیم عادل شیخ اور جو ان کے دیگر رہنما تھے خرم شیر زمان، ان کے اندر بھی نفرت ڈالنے کی کوشش کی گئی. لیکن اس سب کے باوجود بھی آج حلیم عادل شیخ باہر نکلے ہیں اور انہوں نے پھر سے اعلان کیا خان کی محبت کا، اور انہوں نے ایک پورٹرے دکھایا عوام کو جو ایک قیدی نے بنایا تھا خان کا، اور پی ٹی آئی اس کے اندر بھی موجود تھی. جب یہ تمام جماعتیں مل چکی ہیں تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ لگ رہا ہے ہم کدھر جائیں گے. اب جس کے اندر حافظ حمداللہ صاحب یہ بات کرتے ہیں، اس کے ری ایکشن میں جو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان سے تحریک انصاف کے وفد کے ملنے پہ دیا تھا، تو حافظ حمداللہ صاحب کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ڈبل گیم کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، یہ عمران خان سے جیل میں ملنے کے لیے تگودو کرتے رہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ تو ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن ہمیں یہ معلوم تھا کہ ہمارا ساتھ تو مولانا فضل الرحمان بھی دیں گے، ہمارا ساتھ عوامی نیشنل پارٹی بھی دے گی، ہمارا ساتھ دیگر سیاسی جماعتیں بھی دیں گی. لیکن ابھی صرف بچی ہے ایم کے ایم اور پی ایم ایل این. دوسری طرف ہم جائیں گے تو کدھر جائیں گے؟ ہم تو بیچ کا راستہ اختیار کرنا چاہ رہے تھے. اب وہ بیچ کا راستہ ان کے پاس بچا نہیں ہے. ان کے پاس صرف 2 ہی راستے ہیں، نون لیگ یا پھر ایک راستہ وہ ساری اپوزیشن جو ساری اکٹھی ہوتی دکھائی دے رہی ہے. لیکن پاکستان کی تاریخ میں وہ لوگ جو یہ بات کرتے تھے کہ ہاتھ میں لانا کوئی گوارا نہیں کرتا، تو اب شاید اس کے اندر یہ تبدیلی آ چکی ہے کہ وہ ہاتھ میں لانا چاہتا ہے. لیکن یہاں پہ بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا کارکن ووٹر پاکستان تحریک انصاف کا وہ ہاتھ ملانے کا حامی ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اسے نظریات یہ بنا کے دیے گئے تھے کہ میں کلہ ہی کافی ہوں. اب جب کلہ ہی کافیاں کے متبادل آپ سبھی کے ساتھ ہاتھ ملا کے آگے بڑھنے کی تگودو کر رہے ہیں، تو وہ کلہ ہی کافیاں کس حد تک وہ جسٹیفائی ہو سکے گا؟ مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی پریشانی ہے اپنے کارکنان کو لے کے کہ جس جماعت کو وہ فتنہ جماعت قرار دیتے رہے ان کے ساتھ بغل گیر ہوئے. پی ٹی آئی کے لیے یہ ہے کہ جس کو ڈیزل قرار دیتے رہے وہ اس کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں.
یہ ساری جو مخمسے کی کیفیت ہے اس دوران ابھی تک وہ ریٹیلیشن عوام کی طرف سے دکھائی نہیں دی جو وسیم قادر کے معاملے پہ دکھائی دی ہمیں، کہ جب وسیم قادر نے پی ایم ایل این میں شمولیت اختیار کر لی اور بعد میں یہ دیا کہ میں نے یہ پیغام، میں نے یہ طریقہ عمران خان سے سیکھا ہے کہ بڑے وقت کے اوپر، اہم مرحلے کے اوپر یو ٹرن لے لینا حکمت کا فیصلہ ہوتا ہے، تو میں نے حکمت اور دانش مندانہ فیصلہ کیا ہے۔ جو ری ایکشن وہاں پہ کارکنان کا دیکھنے میں آیا تھا اور کلی طور پہ سوشل میڈیا پہ دیکھنے آیا تھا، اب جو بیشنگ ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف سے تو کی جا رہی ہے جمعیت علماء اسلام فے کے ساتھ وفد کے ملنے پہ، لیکن وہ ایک سرسری سی ملاقات تھی، اور سرسری سی ملاقات پہ ابال اس حد تک اٹھ رہا ہے، یہ لگ رہا ہے کہ دیرینہ طور پہ یہ تمام جماعتوں کو اس وقت مشکل درپیش آ چکی ہے جو حکومت بنانے کی تگ و دو کر رہے تھے۔ اب اس دوران انہوں نے ایک اور اپنی طرف سے پھلجھڑی چھوڑنے کی کوشش کی، جس طریقے سے آصف علی زرداری صاحب نے ایک وقت میں یہ کہا تھا کہ مخالفین کو ڈرانے کے لیے میں وزیر داخلہ کے طور پہ رانا ثناء اللہ کا نام دیتا ہوں، تو اب کی بار نون لیگی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ضمنی الیکشن میں اگر رانا ثناء اللہ صاحب کو نہ لڑوایا گیا تو رانا ثناء اللہ صاحب اگلے گورنر پنجاب ہوں گے۔ کیا پھر وہی کیاس پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ اسمبلیوں کی طرف سے جو چیزیں منظور ہوتی ہیں وہ ادھر سے رد کی جائیں گی؟ اگر تو پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ لگ رہا ہے کہ پنجاب میں حکومت ان کی بن رہی ہے تو پھر گورنر کوئی بھی ٹھنڈا سا آدمی بنا دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر انہیں یہ لگ رہا ہے کہ پنجاب میں حکومت ان کی نہیں بن رہی تو اس وجہ سے رانا ثناء اللہ صاحب کا نام آ سکتا ہے کہ گورنر ہاؤس سے کسی یا کسی طریقے سے ان چیزوں کو ٹیکل کیا جا سکے جو چیزیں اسمبلی میں بیٹھ کے ہم ٹیکل نہیں کر سکتے۔ لیکن اب اس سارے معاملے کے اوپر جو چیزیں وہ اسمبلی میں بیٹھ کے ٹیکل نہیں کر سکتے اسے گورنر ہاؤس سے ٹیکل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بڑے اچنبے کی بات ہوگی کہ ان کی پنجاب کے اندر بھی پوزیشن بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ مریم نواز کے وزیر اعلیٰ نامزد کرنے پہ بہت سے حلقے جو ہیں وہ اس وقت ریٹیلیشن کے موڈ میں ہیں یا دبے دبے الفاظ کے اندر تنقید بھی کر رہے ہیں۔ ان حلقوں میں ایک بڑا گروپ وہ شامل ہے جو حمزہ شہباز کے وزیر اعظم بننے کا حامی تھا، کیونکہ حمزہ شہباز کو جب وزیر اعلیٰ بننے کا حامی تھا، کیونکہ حمزہ شہباز کو جب وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا تو ایک گروپ ایسا تھا جو اس کی مخالفت کر رہا تھا، اب وہی گروپ مریم نواز کی حمایت تو کر رہا ہے لیکن ایک بڑا گروپ حمزہ شہباز کی حمایت کے اندر بھی بولتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور ان کی نظر کے اندر مریم نواز جو ہیں وہ مجموعی طور پہ ایک صوبہ چلانے کی ابھی صلاحیت نہیں رکھتی۔ ہاں مریم نواز سوشل میڈیا کے اوپر یا مریم نواز ترجمان کے اوپر پارٹی کو لیڈ تو کر سکتی ہیں، پارٹی کو تو چلا سکتی ہیں، لیکن صوبہ چلانے کے لیے بے شمار ہنر چاہیے اور بے شمار طریقہ کار ہونا چاہیے۔ لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ پنجاب کی بیوروکریسی جو ہے وہ ابھی مریم نواز صاحبہ کو رپورٹ کرنا شروع ہو چکی ہے ابھی سے ہی۔ اب آنے والے دنوں میں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ سب سے پریشانی کی بات ہے، لیکن یہ لگ رہا ہے کہ جیل میں بیٹھے ہوئے نے ترک کا پتہ ایسا چلا دیا، اور اب تک کی جو بڑی ملاقاتیں کی ہیں اس سے نواز اور زردار کی کہانی فی الحال ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ دیکھیے کہانی میں نیا موڑ کیا آتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔